بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اچھا تو گائز، آج ہم نے بات کرنی ہے بی ایس نرسنگ کیا ہے اور اس کا سکوپ کیا ہے گورنمنٹ سیکٹر میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں، اس کا سکوپ کیا ہے، اس کا ایڈمیشن کہاں لے سکتے ہیں، کس کالج میں، کس یونیورسٹی میں، اور اس کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے، کتنے نمبر چاہیے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور جو بی ایس این ہوتی ہے، اس کا کمپلیٹ جو ایبریویشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے بیچلر آف سائنس ان نرسنگ۔ یعنی ہم بی ایس نرسنگ کب کر سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ ایف ایس سی ماسٹر ہونی چاہیے، وہ بھی کیا ہے، بایو کے ساتھ یعنی سائنس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ 4 سال کا پروگرام ہوتا ہے اور 1 سال کی انٹرنشپ ہوتی ہے۔ جب ڈگری کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں یا کالجز ہوتے ہیں وہ کیا کراتے ہیں، انٹرنشپ کراتے ہیں۔ تو انٹرنشپ میں بعض اوقات ایسے کالج بھی ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ پے دیتے ہیں انٹرنشپ کے دوران، کوئی ایسے کالج ہوتے ہیں جو ان کو انٹرنشپ کے دوران ان کو پے نہیں ملتی۔ ایسے اسٹوڈنٹ جو ایف ایس سی تو کر لیتے ہیں لیکن ان کو میرٹ نہیں بنتا، ایم ڈی کیڈ میں رہ جاتے ہیں، کسی کا بی ڈی ایس میں نہیں ہوتا، ایم بی بی ایس میں نہیں ہوتا، وہ مخصوص لمیٹڈ سیٹ ہوتی ہیں جن کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے۔ یعنی شادرہ کالج ہو گیا جو گورنمنٹ میں وہ پے بھی دیتے ہیں، ساتھ میں فری کلاسز، فری اسٹڈی بھی کراتے ہیں۔ اور اس کے باوجود ایسے اسٹوڈنٹ جو ایم ڈی کیٹ میں رہ جاتے ہیں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے کالج جو ہم ادھر تقریباً 1 لاکھ سے زائد اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ہر سال جو ایم ڈی کیٹ کی تیاری کرتے ہیں اور ادھر ٹیسٹ دیتے ہیں، لیکن ان میں سے کتنے لوگ ہوتے ہیں، کتنے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو ٹیسٹ کلیئر کر لیتے ہیں؟ تقریباً میرے خیال میں 3000 سے زیادہ ہوں گے یا اس سے کم ہوں گے، ان کا ایڈمیشن جو ہوتا ہے ہو جاتا ہے اس کے اندر ایم بی بی ایس میں۔ لیکن باقی جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، کوئی شدید ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں بی ایس نرسنگ جو ہے یہ ایم بی بی ایس کے ایکول ہے، کیونکہ پہلے جو ہوتا تھا اس کا 16 گریڈ ہوتا تھا، اب پی این سی نے اس کا جو گریڈ ہے وہ 17 کر دیا ہے۔ پہلے جو نرسز ہوتی تھی ان کے پاس پرسکرائب کے آرڈر نہیں ہوتے تھے، میرے خیال میں اب جو ہے بی ایس نرسنگ کرنے کے بعد پرسکرائب تو نہیں کر سکتے لیکن ان کا اسکیل جو ہوتا ہے وہ 17 ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد 2 سال ایم ایس این کر لیں تو پھر جو نرسز ہوتی ہیں وہ پرسکرائب بھی کر سکتے ہیں میڈیسن وغیرہ کو۔ اور اس کے بعد آپ جب کر لیتے ہیں، ڈگری کمپلیٹ ہو جاتی ہے، تو اگر آپ پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے تو کسی اور فارن کنٹری میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے، سکل ہونا چاہیے، نالج ہونی چاہیے۔ نالج کی بیس پر، سکل کی بیس پر آپ کو وہ ہائر کرتے ہیں۔ اور ادھر پاکستان میں تقریباً میرے خیال میں جب آپ کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر میں یا گورنمنٹ سیکٹر میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ 1 لاکھ سے زائد پیسہ کما سکتے ہیں۔ اگر گورنمنٹ میں نہیں ہوتا تو پرائیویٹ سیکٹر میں آپ 70,000 60,000 اتنا بنتا ہے۔ تقریباً 2-3 سال پہلے، یہ کرونا کی بات ہے 19 کی، جب کرونا آیا تھا تو پاکستان میں نہیں بلکہ آل اوور دا ورلڈ، پوری دنیا میں نرسز کی کمی ہو گئی تھی۔ اور جو پاکستان میں ہوتا ہے نرسنگ کرنے کے بعد فوراً باہر چلے جاتی ہیں، ادر کنٹری میں چلے جاتی ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جو نرسز کی سیلری ہوتی ہے وہ ڈاکٹروں سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، یہ ہمارے پاس آپ نے سنا ہوگا ایک نرس جو ہوتی ہے وہ ہسپتال کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی یعنی بون میرو کی حیثیت رکھتی ہے۔ میرے بھائی، یہ انشاءاللہ ایسی فیلڈ ہے، جب آپ یہ فیلڈ سلیکٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ بات کر رہے تھے کرائٹیریا اس کا کیسے بنتا ہے۔ آپ کا جو گورنمنٹ میں ایڈمیشن ہوگا وہ 70 to 85% آپ کے نمبر مارکس اتنے بنتے ہیں پرسنٹیج کے لحاظ سے، تو آپ کا ایزیلی وہاں ایڈمیشن انشاءاللہ فیمیل کا موسٹلی ہو جاتا ہے۔ بوائز کا میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ بوائز کے ڈی ایچ کیو میں نہیں ہوتے ایڈمیشن، صرف فیمیل کا کرا رہے ہوتے ہیں۔ ہر ڈی ایچ کیو ڈسٹرکٹ لیول میں جو ہوتا ہے اسپتال کے اندر، وہاں نرسنگ کالج ہوتے ہیں، وہ ایڈمیشن کرا رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ کا ٹیسٹ کلیئر ہو جاتا ہے، میرٹ بن جاتا ہے، تو میرٹ کے فوراً بعد وہ ایک ڈیٹ اناؤنس کرتے ہیں، اس اناؤنس کو آپ نے انٹرویو دینا ہوتا ہے۔ وہ ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ لازمی مسٹ آپ نے کلیئر پاس کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آپ کے
55% ٹو اوپر جو ہے ابو 60 تک مارکس ہونے چاہیے. اور اس کے بعد بعض اوقات جو پرائیویٹ کالج ہوتے ہیں ان کے اندر بھی انٹرویو اور ٹیسٹ وہ بھی لازمی ہوتے ہیں. اور UHS جو ہے اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ لازمی کلیئر آؤٹ کرنا ہوتا ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا ایڈمیشن جو ہے ہو جاتا ہے, آپ ایک میل نرس بن جاتے ہیں یا فیمیل نرس بن جاتے ہیں. والسلام.